لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میں اس طرف آپ کی توجہ کو لے جانے سے پہلے ایک خاص بات بتاؤں کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں۔ قوموں کی تباہی کا سب سے پہلا سبب ہوتا ہے سیلفش۔ جب قوم خود غرض ہو جائے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر آدمی اپنا منفعت، اپنا فائدہ دیکھے، اپنا منافع دیکھے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسی قوم کو اللہ سکون کی دولت بھی نہیں عطا فرماتا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر بہترین ڈش تیار ہے، آپ ہوٹل میں جا کر کے اچھی طریقے سے بہترین کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کے سامنے ڈش تیار ہو کر کے پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اتنا بیلنس بھی ہے اور اتنی کیپیسٹی بھی ہے کہ آپ خود اس کو دینے کے بعد کسی غریب کو آپ ویسی ڈش یا اس سے بہتر ڈش کھا سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے دروازے پر کوئی شخص آیا اور اس نے بھوک کی شکایت کی، آپ کو بھی بھوک لگی تھی، دروازے پر مانگنے والا آیا، اسے بھی بھوک لگی تھی، آپ پھر سے خرید سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں۔ آنے والا غریب نہ خرید سکتا ہے نہ بنوا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے قریب کا کھانا اٹھایا اور اٹھا کر کے اس غریب کے سامنے رکھ دیا اور کہا تم کھا لو۔ جب وہ غریب کھانا کھانے کے بعد آپ کو دعائیں دے گا نا، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کی اولاد کو تندرست رکھے، آپ کی تمنائیں پوری کرے، تو اس وقت آپ فیل کریں گے کہ کھا کر کے جتنا سکون نہیں ملا اتنا کھلا کر کے سکون ملا ہے۔ اسلام سیلفش کا مذہب نہیں ہے، اسلام سیکریفائس کا مذہب ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی دی، اپنی قوم کے لیے نیند کی قربانی دی، اپنی قوم کے لیے آرام کی قربانی دی، اپنی قوم کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اپنی قوم کے لیے پتھروں کے زخم برداشت کیے، اپنی قوم کے لیے کانٹوں کے راستے پر چلے، اپنی قوم کے لیے ہزارہ مصائب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے۔ اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دنیا نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بے غرض ہیں، یہاں تک کہ نبی ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، انسانوں سے خطاب فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میں صرف تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے ایک چیز جو ابھر کر کے آتی ہے، جب بھی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر ہو، جب بھی کوئی قوم کی خدمت کے لیے ہو، تو اسے قوم کو پہلے یہ اطمینان دلانا پڑے گا کہ مجھے تم سے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے تم کو سب کچھ دینا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جیسے ہی اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے، پھر اس کے بعد قوم ساتھ جڑ جاتی ہے اور پھر کارواں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو ٹریننگ فرمائی، اس ٹریننگ کے اندر پہلی چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی کہ انہیں جذبہ ایثار سے مالا مال فرمایا۔ ان کے اندر قربانی کا جذبہ اتنا بھر دیا، اتنا بھر دیا، اتنا بھر دیا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی زخموں سے نڈھال پانی مانگ رہے تھے، جیسے ہی ایک صحابی پانی لے کر ان کے پاس پہنچے تو دوسرے زخمی نے آواز دی مجھے بھی پیاس لگی ہے، تو یہ زخمی صحابی کہتے ہیں میرا بھائی پیاسا ہو اور میں پانی پیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہاں تک کہ اس طریقے سے 7 کے قریب زخمیوں تک پانی لے کر کے جایا گیا اور ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہتے گئے کہ میرا فلاں بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ ٹریننگ تھی، یہ تربیت تھی، تب جا کر
ایک صدی کے اندر اللہ نے ایسی قوم اس فرش گیتی پر ابھاری جو قوم پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی کہ اس نظام کو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا بھی اور دنیا نے محسوس بھی کیا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ سیکریفائس کا جذبہ۔ کسی بھی کام کے لیے آپ کو قربانی چاہیے، اور قوم سے دعاؤں کے علاوہ کوئی اجر کی توقع آپ کو نہیں رکھنی ہے، اور ساری اجر کی توقع اپنے رب سے۔ یہ پہلی چیز۔ آج یہ پروگرام آرگینائز کیا گیا نوجوانہ نے فائق کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت ہم یہاں پر بیٹھے یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے، اور ہمارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے بارے میں ہم کچھ لائحہ عمل تیار کریں، کچھ غور کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور روزانہ رات کو بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں روزانہ رات کو بیٹھ کر کرتے کیا ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں؟ ایک دن خیال آیا کہ جا کر کے میں بھی بیٹھوں۔ بیٹھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جاری رہی۔ گفتگو جب ختم ہوئی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف جب بڑھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے بڑھے تو ساتھ میں وہ صحابی بھی چلے، اور چلتے چلتے انہوں نے پوچھا کہ آج میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا روزانہ رات کو آپ دونوں مسجد میں بیٹھ کر یہی بات کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہاں۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تو وہ دونوں کی باتیں کیا تھیں؟ گری ہوئی امت کو کیسے اٹھانا، اس کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں تھا۔ پتہ چلا قوم کے سلسلے میں رات کو بیٹھ کر کے سوچنا یہ بھی نبی کی سنت مبارکہ ہے، یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل ہے۔ آج ہماری قوم اتنی سیلفش بن چکی ہے، اتنی سیلفش بن چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک حقیقی بھائی بھی اپنے حقیقی بھائی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، اور اس کے زوال کے منصوبے بھی بناتا ہے، تمنائیں بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے قدم بھی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب تک کہ ہماری قوم کے اندر سیکریفائس کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، ہم اپنی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں کر سکتے۔